بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے سے متعلق ہماری یہ مجلسیں جاری ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مجلس کو بابرکت بنائے، آمین۔ سابقہ درسوں میں ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی 2 آیتوں سے متعلق کچھ باتیں سنی اور ہم نے کچھ باتیں سیکھا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی بقیہ آیتوں سے متعلق مختصراً کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، آمین۔ سورہ فاتحہ کی سابقہ دونوں آیتوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ آج کے درس میں تیسرے آیت سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ شروع میں ہم نے حدیث کے حوالے سے یہ بات جانی کہ سورہ فاتحہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ رب العالمین کی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ اگر بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی، اور اگر بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے، یا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے ہر چیز کا مالک ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر چیز کا مالک ہے۔ ہر جگہ، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر جگہ اللہ رب العالمین ہی کی بادشاہت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کو، اپنے اختیارات کو قیامت کے دن کے ساتھ خاص کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ، ہر جگہ اللہ رب العالمین حقیقت میں اختیار والا ہے، حقیقت میں بادشاہت والا ہے۔ تو کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کے دن کو یا آخرت کے دن میں اپنی بادشاہت کو خاص کر کے بتلایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت کے دن کا مالک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں مختلف اسباب کی بنیاد پر، دنیا میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس کے پاس کہیں حکومت ہے، کہیں اختیارات ہے، کہیں کسی کا کوئی ذمہ دار ہے وغیرہ۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، انہیں
کہیں نہ کسی جگہ کی ذمہ داری عطا کی ہے، انہیں بادشاہت عطا کیا ہے، اگرچہ کہ یہ بادشاہت بھی اللہ رب العالمین ہی کی دین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے اللہ تو ہی بادشاہت دینے والا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو بادشاہت عطا کرنا بھی یہ اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے۔ دنیا میں جو بھی بادشاہ ہیں یہ گویا کہ اللہ نے ان کو بادشاہت دنیا میں عطا کیا ہے، یہ گویا کہ حقیقت میں ان کی بادشاہت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات یہ بادشاہتیں، یہ اختیارات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو حقیقت میں چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین ہی بادشاہ ہے، ہر طرح کا اختیار اللہ رب العالمین ہی کو حاصل ہے۔ تو آخرت میں خاص کر کے اللہ نے کہا کہ آخرت کے دن کا مالک ہے، مطلب یہ کہ اس دن، آخرت کے دن انسان کی جو چھوٹی موٹی دنیا میں بادشاہت ہے، چھوٹے موٹے جو اختیارات ہیں، وہ اختیارات قیامت کے دن بالکلیہ ختم ہو جائیں گے۔ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے خاص کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، قیامت کے دن کا جو ہے قیامت کے دن کا ہر طرح کا اختیار اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو دنیا میں جو چھوٹے موٹے اختیارات ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں سارے اختیارات یہیں پہ ختم ہو جائے گا، یہیں پہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ آخرت کے دن صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی بادشاہت باقی رہے گی، اور اس دن تمام کو اس بات کا اچھے سے اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی بادشاہت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ قیامت کے دن کوئی جواب نہیں دے سکتے، وہاں پہ کسی کو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، سارے خاموش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے یہ سوال کرنے کے بعد، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اسی اللہ کی آج بادشاہت ہے جو گویا کہ تنے تنہا ہے اور تمام کو اپنی طاقت اور قوت سے جو ہے مقہور کرنے والا ہے۔ تو آخرت میں کسی قسم کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہاتھ میں زمین کو لے لیں گے اور ایک ہاتھ میں آسمان کو لے لیں گے اور سوال کریں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے اور دیگر بادشاہ کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقبض اللہ الارض ویقبض السماء بیمینہ ثم يقول انا الملك این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو اپنے لے لیں گے، ایک ہاتھ میں یعنی داہنے ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لیں گے اور کہیں گے میں بادشاہ ہوں، انا الملک۔ این الملوک، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ بتلاتے تھے؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ لوگ جو گویا کہ بہت ہی زیادہ قوت و طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے؟ این المتکبرون، وہ لوگ کہاں ہیں جو بہت ہی زیادہ تکبر کیا کرتے تھے؟ تو حقیقت میں جو بادشاہت ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی ہے، اور قیامت کے دن اس طرح کی چھوٹے موٹی جو بھی بادشاہت ہے یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے سامنے ختم ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ اور قیامت کے دن ایسا ہے کہ کسی انسان کو کچھ بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ سورہ نبا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام سارے کے سارے سب بستہ کھڑے ہوں گے، صف لگا کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہی آدمی بول پائے گا جسے رحمان اجازت دے، اور صحیح بات کے علاوہ، درست بات کے علاوہ کوئی اور بات وہ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ قیامت کے دن کی بادشاہت ہے، اللہ رب العالمین کی حکومت ہے، اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت کا اظہار بہت ہی اچھے انداز میں ہو جائے گا۔
اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا مالک یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ جو آیت کے اندر جو لفظ دین آیا ہوا ہے قرآن میں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو لفظ دین کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک دین یعنی دین اسلام، مکمل دین تو اس کو بولا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ گویا کہ دین اسلام ہے۔ ایک ہوتا ہے حساب و کتاب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، انسان اپنا جو ہے حساب و کتاب کرے، اپنا محاسبہ کرتے رہے، اپنی غلطیوں کو وہ چیک کرتا رہے کہ اس کے پاس کیا غلطیاں ہیں، کیا گناہ ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر کیا آیا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حقیقت میں ہوشیار وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، حقیقت میں ہوشیار آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اور ایک مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، بدلہ دینا، جیسے کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب آیت میں غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے عمل کا اس دن پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اسی لیے سورہ زلزال میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آدمی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کیا ہے اللہ کے پاس اسے موجود پائے گا، آدمی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے اسے بھی اللہ رب العالمین کے پاس موجود پائے گا۔ یہ اللہ کا ریکارڈ ہے، یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ کے پاس ذرہ محفوظ ہے، اللہ کے پاس ذرہ بھی جو ہے ضائع نہیں ہوگا۔ اور اس آیت سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے پہ ذرہ برابر ظلم بھی نہیں کرے گا، یعنی نیکی تھوڑی نیکی بھی محفوظ ہے، ذرہ بھی اگر اللہ کے پاس محفوظ ہے تو اللہ تعالیٰ اس ذرے کا بدلہ بھی بندے کو دے دے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی چھوٹی چیزیں ہوں ہم تجاوز کر جاتے ہیں، چلو جانے دو، معمولی چیز ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے معمولی سی نیکی بھی کی ہے، اگر ہم نے معمولی سا گناہ بھی کیا ہے تو وہ سارے اللہ کے سامنے اللہ کے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہوں گے۔ تو اللہ کسی کو ہرگز ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ، قرآن میں دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ کی مہربانی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو بڑھا کر کے دے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بہت زیادہ بدلہ دینے والا ہے، بہت زیادہ جو ہے ثواب دینے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے جس کا تذکرہ ہم نے سابقہ درس میں کیا تھا۔ یعنی انسان کی معمولی نیکی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دے رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ چھوٹی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر کے دے اور اپنی طرف سے بہت زیادہ جو ہے ثواب عطا کریں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر صرف اس کے عمل کو بنیاد بنایا جائے، اس کے عمل کی بنیاد پر اسے جنت اور جہنم کو اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو وہ اپنے عمل کی بنیاد پر ہی صرف جنت میں ہرگز نہیں جا پائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا معاملہ بھی ایسا ہوگا کیا؟ آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جا پائیں گے کیا؟ تو آپ نے کہا نہیں، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا پاؤں گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہاں دیکھیں اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ لگائیں، اللہ کی رحمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دن و رات آپ کی عبادتیں ہوتی ہیں، آپ کی اس قدر رات میں عبادتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پیر سوج جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
اگر اللہ مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے تو میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ تو ہم اور آپ ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ کے رحمت کے ہم کس قدر محتاج ہیں، ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم سے ہر وقت غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہمیشہ ہم سے گناہ کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو اللہ ہی معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ذرے ذرے کا بھی ریکارڈ رکھے گا اور اس کے ذرے ذرے کے عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جو ہے بدلہ دے دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب یہاں آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پورے اعمال کو ہمیں بدلہ ملنے والا ہے، ہمارے اچھے اعمال کا بھی ہمیں بدلہ ملے گا، ہمارے برے اعمال کا بھی ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو اس آیت میں یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ ہر انسان اپنے بدلہ پانے کے لیے تیاری کرے، ہر انسان قیامت کے دن اپنا بدلہ پانے کے لیے تیاری کرے۔ اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا بدلہ پانا چاہتا ہے، کیا وہ خیر کا بدلہ پانا چاہتا ہے یا جو ہے اپنے برائیوں کا بدلہ پانا چاہتا ہے۔ ہم اس کے انداز سے جو ہے تیاری کریں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے برائیوں کا بدلہ پانا نہیں چاہتا، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اسے اچھا بدلہ ملے، نیکیوں کا انبار لے کر کے وہ اللہ رب العالمین کے پاس آئے۔ جب نیکیوں کا ہی بدلہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہی ہونی چاہیے، ہمارے اعمال میں اچھے اچھے کام ہی ہونے چاہیے، ہمارے اعمال میں ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جو ہم وہاں کل قیامت کے دن دیکھنا پسند نہ کریں۔ تو یہ ہمارے اختیار کی بات ہے، ہمارے اختیار کی بات ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا بدلہ پانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس۔ کیا آپ خیر کا بدلہ پانا چاہ رہے ہیں یا آپ جو ہے اللہ کے پاس اپنی برائیوں کا بدلہ پانا چاہتے ہیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کا ہمیں بدلہ دے، ہمارے برائیوں سے تجاوز کر جائے، لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم جو ہے اپنے نامہ اعمال کو نیک اعمال سے ہی جو ہے بھر لیں۔ تو مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب ہر انسان کو بدلہ ملنے والا ہے تو اسے اپنے بدلہ پانے کے لیے اسے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ مالک یوم الدین میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جو کچھ بھی ہونے والا ہے ہمیں اس پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ قیامت کے دن جو بھی ہونے والا ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہو، لوگوں کے قبروں سے اٹھائے جانے کا معاملہ ہو، صراط سے گزرنے کا معاملہ ہو، اللہ کے سامنے پیشی کا معاملہ ہو، جنت میں یا جہنم میں جانے کا معاملہ ہو، جو بھی معاملات قیامت کے دن میں ہونے والے ہیں ان تمام معاملات پہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے، ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کیا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے اور ہر طرح کی بادشاہت دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تو کیا انسان کو دنیا میں بادشاہ کہنا جائز نہیں ہوگا؟ کیا کسی انسان کو جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی ہے اسے بادشاہ کہنا درست نہیں ہوگا؟ کیا جائز ہوگا، ایسا کہنا درست ہوگا، ایسا کہنا صحیح ہوگا کہ وہ فلاں جگہ کا بادشاہ ہے، فلاں جگہ کا خلیفہ ہے، فلاں جگہ کا ذمہ دار ہے وغیرہ، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے اور بادشاہت کا تذکرہ بھی کیا ہے اور بادشاہوں کے بارے میں بتلایا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ کہ حقیقت میں بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے جسے بادشاہ دیا ہے، بادشاہت عطا کی ہے، اسے بادشاہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہی بتلایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ جب لوگوں نے بنو اسرائیل کے لوگوں نے سوال کیا تو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے، بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو جس کو اللہ نے بادشاہ بنا کر بھیجا ہو یا جسے دنیا میں بادشاہت عطا کی گئی ہو اسے بادشاہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان کو القاب کے سلسلے میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔
القاب کے سلسلے میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا کہ انسان اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہلائے، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بری بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے اور اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہلائے، یہ اللہ کے نزدیک بڑی ہی بری بات ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخنع الاسماء عند اللہ، اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى بملك الاملاک ولا مالک الا اللہ۔ اللہ کے نزدیک بہت ہی بدترین ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو ملک الاملاک کہلانا چاہتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ کہلانا چاہتا ہے، حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے بدلے کے دن کی بادشاہت ہو یا بدلے کے دن کے علاوہ دنیا کی بادشاہت ہو، ہر طرح کی بادشاہت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ لیکن اللہ نے خاص کر کے بدلے کے دن کو بادشاہ کے طور پر کیوں بتلایا ہے؟ اس لیے کہ اس دن ہر قسم کی بادشاہت انسان کی ختم ہو جائے گی اور وہاں انسان بولنے کی سکت بھی نہیں رکھ پائے گا، اور اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر بول بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ مالک یوم الدین ہے۔ اگلی روایت میں، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت میں دو بہت ہی اہم باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتا ہے بس، اور دوسری چیز کہ ہم ہر کام میں اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ اس آیت کا جو صیغہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں دیکھیے دو بار ایاک کا تکرار لایا گیا ہے، دو بار اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایاک ایاک کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہے، بندہ اس سے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، عبادت کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے، بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس اعتراف کے باوجود اگر وہ اللہ کی عبادت نہ کرے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی دوسروں کو بھی عبادت میں شامل کر لے تو پھر معاملہ غلط ہو گیا، اپنے وہ اس اقرار میں غلط ہو گیا، اپنے وہ اس اعتراف میں جھوٹا ہو گیا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی یہ کہے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو سراسر شرک ہو گیا۔ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو شرک ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ عبادت کا جو حق ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیری بھی عبادت کر رہے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت میں اخلاص کہاں ہوا؟ توحید کہاں ہوا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے ایک کلمے کے اضافے سے، ایک لفظ کے اضافے سے معنی بالکل مختلف ہو جاتا ہے اور انسان توحید سے ہٹ کر کے شرک میں چلا جاتا ہے۔ انسان ایک لفظ کی وجہ سے توحید سے ہٹ کر کے شرک میں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، توحید ہے یہ توحید ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے شرک کا مرتکب ہو گیا، اس لیے کہ اس نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، ہر وہ کام چاہے وہ انسان زبان سے بول کر کے ادا کر رہا ہو، یا انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہو، یا وہ ظاہری ہو یا باطنی، ان تمام چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے نماز پڑھتا، یہ بھی عبادت ہے۔ انسان مثلا مختلف ذکر و اذکار کرتا، یہ بھی عبادت ہے۔ دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا تصور لاتا ہے، یہ بھی گویا کہ عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔
تو گویا کہ عبادت ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جس کام کے کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ یہاں غور کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دوسری بات یا دوسرا جو جملہ اس آیت کے اندر ہے وہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا ہے۔ انسان کو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، انسان کو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، اگرچہ کہ وہ معاملہ انسان کا دنیاوی معاملہ کیوں نہ ہو۔ اگر انسان کی دنیاوی معاملات ہے تو بھی انسان کو اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کیا سکھلایا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو مدد طلب کرنی ہے تو بھی اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو ہر کام میں انسان کو اب اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے، چاہے وہ اس کے دنیاوی معاملات ہو، چاہے وہ اس کے اخروی معاملات ہو۔ یہاں عبادت اور استعانت کا کیا تعلق ہے؟ دو چیزوں کو اللہ نے ایک آیت میں ذکر کیا، عبادت اور استعانت۔ حالانکہ جو مدد طلب کرنے کا جو معاملہ ہے نا، وہ بھی عبادت ہی میں شامل ہے، یعنی اللہ سے مدد طلب کر رہے، یہ بھی تو عبادت ہے اللہ کی۔ اللہ سے مدد طلب کرنا بھی اللہ ہی کی عبادت ہے، اور عبادت بھی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو عبادت سے ہٹا کر کے اللہ نے خاص کر کے اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ انسان کی جب اللہ مدد نہ کرے تو انسان ایک قدم بھی آگے نہیں چل پائے گا۔ انسان کی اگر اللہ مدد نہ کرے، انسان کی اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو انسان کی ہر حال میں، تو انسان گویا کہ ایک قدم بھی آگے نہ چل پائے، کچھ کر نہ پائے۔ بغیر مدد کے اللہ کی انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ انسان گویا کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ تو جہاں انسان اپنے دنیاوی معاملات میں اللہ کا محتاج ہے، وہیں وہ اس بات کا محتاج ہے کہ عبادت کے مسائل میں بھی اللہ رب العالمین اس کی مدد کریں، عبادت کی اس کی توفیق دیں، عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے بھی اللہ رب العالمین اس کی مدد کریں، تبھی جا کر کے بندہ اللہ رب العالمین کی حقیقت میں عبادت کر پائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے تو کیا ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو مدد طلب کرتے ہیں کیا وہ درست نہیں ہوگا؟ کیا وہ درست ہوگا، جائز ہوگا؟ کب؟ ایسی چیزوں میں جائز ہوگا جو ہمارے اختیار میں ہیں، جو ہمارے بس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو کہا ہے۔ کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم لوگ کیا کرو؟ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی کا تعاون کریں۔ یہ خود اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو کی مدد کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے جب بھائی ایک دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو انسان کا آپس میں مدد کرنا، انسان کا آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، تعاون کرنا اچھی بات ہے، شریعت نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ انسان دنیا کے ہر کام میں ایک دوسرے کی مدد لے سکتا ہے، جہاں آدمی ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہو اور وہ مدد کرنے والی چیز اس کے اختیار میں ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ دنیا کے ہر کام میں مدد لے سکتا ہے۔ کب؟ جب وہ کام جو اس کے بس کی ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کام میں اس کی مدد کرے۔ لیکن اگر یہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، یہ شرطیں ہٹ جاتی ہیں، تو یہاں مدد طلب کرنا درست نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی کسی سے مدد طلب کرتا ہے اور وہ اس چیز میں مدد طلب کرنے میں قادر نہیں ہے، ایسی چیزوں میں مدد طلب کرتا ہے جو اس آدمی کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی کی بس میں ہے، تو گویا کہ ایسی چیزوں میں مدد طلب کرنا شرک ہو جائے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ مثلا میرے بچے کو بچی بنا دے، بچی کو بچہ بنا دے، گویا کہ یہ انسان کے بس کی بات ہے کیا؟
کوئی کہے کہ مثلا کسی مردے کو تم زندہ کر دو، کیا یہ انسان کے بس کی بات ہے کیا؟ تو یہ ایسے امور ہیں جہاں انسان کی طاقت اور بس کی بات نہیں ہے، تو ایسے کاموں میں انسان مدد طلب کرے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، جو اس کے بس میں نہیں ہے، یہاں مدد طلب کرنا شرک ہو جائے گا، یہاں مدد طلب کرنا کوئی کہ درست نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں معاملات میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بہت اہمیت ہے، لیکن انسان ایسے معاملات میں مدد طلب نہ کرے جو معاملہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے جا کر کے قبروں کے پاس، مزاروں کے پہ جا کر کے بہت سے لوگ جو ہے ایسے مدد طلب کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے اختیار کی بات ہے، تو وہ اپنے عمل کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا عمل درست ہے، کیا ہم واقعی اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر رہے ہیں، یا ہم ایسے اعمال میں مدد طلب کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کا اختیار ہے اور ہم غلط جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ انسان عبادت میں بھی اللہ رب العالمین کی مدد کا محتاج ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان جو ہے اللہ کی کما حقہ عبادت بھی نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کیا کر سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اسلام ہے، دین اسلام ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدھے راستے سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ سیدھا راستہ جو ہے نا، یہ اسلام سے عبارت ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھے راستے کی مثال بیان کی اور بعد میں اس کی تفسیر کی، وہ تفسیر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہی سے کیا۔ تو گویا کہ جو سیدھے راستے کی دکھانے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہم ہدایت طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، وہ گویا کہ وہ اسلام ہی ہے۔ یہاں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو راستہ بتلاتے ہیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں۔ ایک رہنمائی یہ ہوتی ہے، ایک رہنمائی کیا ہوتی ہے؟ ایک رہنمائی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کے گناہ سے ہٹا کر کے اس کو نیکیوں میں ڈال دے، گمراہی سے نکال کر کے اس کو سیدھے راستے پہ لا لے، یہ ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ اور یہ رہنمائی کی قسم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اختیار میں نہیں ہے۔ رہنمائی کی یہ قسم کیا ہے؟ اللہ کے اختیار کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کہ آدمی کسی کو گمراہی سے ہٹا کر کے اس کو سیدھے راستے پر لے آئے، گناہ کے کاموں سے نکال کر کے اس کو اطاعت و فرما برداری کے کام پر لے آئے۔ ہاں، ہر انسان کے بس میں یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ دوسروں کو راستہ بتلائیں، یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلطی کا کام ہے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ راستہ یہ جو ہے غلط ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، لیکن رہ گیا اس غلطی سے اس کے دل کو پھیر کر کے ہم نیکی کے راستے پر لے آئیں، اس کے دل کو ہم کفر سے نکال کر کے اسلام میں لے آئیں، یہ رہنمائی کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ رہنمائی کرنا ہر انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کسی کو برائیوں سے نکال کر کے سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی کسی کو کفر سے نکال کر کے اسلام کے راستے پر لا سکتے ہیں۔ اس سے واضح مثال اس کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کے کتنے حریص تھے۔ کیا آپ نے ابو طالب کو اسلام کے بارے میں نہیں بتلایا؟ ضرور بتلایا ہے۔ آپ نے ضرور بتلایا کہ آپ کے یہ جو شرکی اعمال ہے یہ درست نہیں ہے، اللہ کے عبادت اللہ کا حق ہے، لیکن ان کو اسلام پر لانے نہیں لا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ اختیار اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے مرض الموت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کرتے رہے؟ کوشش کرتے رہے کہ آخر وقت تک بھی کیا کر لیں، وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہو پایا، ایسا نہیں ہو پایا۔ اور وہ مرنے کے وقت یہ کہتے ہوئے مر گیا، کیونکہ وہاں پہ ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ یہ دونوں لگے ہوئے تھے کہ وہ کیا کرے، وہ جو ہے اپنے دین پر ہی مرے، اور مرتے مرتے انہوں نے یہی کہہ کے وہ وفات پایا، علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر جو ہے مر رہا ہوں۔ تو یہاں غور کیجیے اس واقعے میں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کتنی کوشش کی، بارہا جو ہے آپ یہ کہتے رہے کہ آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے جو ہے بحث و مباحثہ کروں گا، آپ کے لیے میں اللہ کے پاس دلیل بنوں گا، آپ کے لیے حجت کروں گا، لیکن جو ہے یہ نہیں کیا نہیں ہو پایا، وہ ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائے۔ تو ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اس کو راستہ بتانا، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، لیکن اس کو اس چیز کی توفیق دے دینا، اس کے دل میں ڈال دینا، یہ ہمارا اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھی راہ بتا، ان لوگوں کی راہ نہ بتانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہودیوں کا اور نصارہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں اور نصارہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے اور جو ہے ان پر غصہ اللہ کا کیوں آیا؟ یہودیوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کی گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی اس کے برخلاف عمل کرتے تھے۔ یہ اس کی گمراہی کی وجہ ہے، اس کے مغضوب ہونے کی وجہ ہے، ان پر اللہ کا غصہ آنے کی وجہ ہے۔ رہ گیا عیسائی گمراہ کیوں قرار پائے کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس معلومات تھے، لیکن وہ الٹا ہو گیا۔ مغضوب کیوں ہے؟ مغضوب یہودی ہیں، ان کے پاس علم ہے، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ نصارہ کیا ہے؟ یہ جو ہے ضالین ہے، یہ گمراہ ہیں، انہوں نے بہت سے اعمال کی، بہت سے نئے نئے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا نہیں تھا ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو ہر وہ آدمی جس کے پاس علم ہو لیکن وہ اس پر عمل نہ کرے، یا ہر وہ آدمی جس کے پاس علم نہ ہو اور وہ اپنی طرف سے مختلف کام کرے، وہ گویا کہ اس آیت میں دونوں مراد ہیں۔ تو یہ مغضوب اور ظالم کون کون ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ یہود اور نصارہ کو اس آیت میں مراد لیا گیا ہے، اور ان پر غصہ کے اسباب کو بتلایا گیا ہے، ان کے گمراہ ہونے کے سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان جب وہ ہدایت طلب کرتا ہے تو گویا کہ ان دونوں لوگوں کے راستے سے ہٹ کر کے ہدایت طلب کرتا ہے۔ نہ تو یہودیوں کے راستہ اس کو مسلمان کو چاہیے، اور نہ ہی نصارہ کے راستے کی طرف رہنمائی چاہیے، تو دونوں راستوں سے ہٹا ہوا معاملہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ تعلیم ہے کہ انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے گویا کہ جہاں علم کی ضرورت ہے، وہیں اسے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے، ایسے اسباب نہ اپنائے جو اس کو گمراہی کی طرف لے جائے، جو اس کو ایسے اعمال انجام دلوا دے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غصہ اس پر نازل ہو۔ تو ہمیں جہاں صراط مستقیم کے مطالبے کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں بندہ مومن اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ کیا کرے، ان دونوں راستوں سے جو ہے بچا ہوا رہے۔ یہاں یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کے اندر ہدایت طلب کرنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہر فرض نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اور اس کو پڑھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہم اگر اس کو نہ پڑھیں تو ہماری عبادت بھی نہیں ہوگی۔ تو ہر نماز کے اندر انسان کو ہدایت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر ہم فرض نمازوں کو لیتے ہیں تو کم سے کم ہم 17 مرتبہ دن اور رات میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، نفل نمازوں کے علاوہ ہے، اور بھی اگر کوئی نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اور بھی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو اتنی مرتبہ ہدایت طلب کرنے کو جو کہا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس میں اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، انسان کو ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں یہاں تعلیم دی ہے، یہ اسی لیے کہ بارہا ہم ہر نماز میں اس کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں، وہ اسی لیے کہ انسان کو ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نقل کی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس نے ہماری اس چیز کی طرف رہنمائی کی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا،
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ تو بندے کو اللہ کی رہنمائی کی، اللہ کی ہدایت کی بہت ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر نماز کے اندر یہ دعا جو ہے سکھلائی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے دعا طلب کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر جو ہے باقی رکھے اور برقرار رکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، میں اللہ تجھ سے کیا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدی، میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ضرورت ہے تو ہم اور آپ کو کس قدر ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور آیت کے اختتام پر، سورہ فاتحہ کے اختتام پر ہم جو ہے آمین کہتے ہیں، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آمین کی متعدد فضیلت بتلائی ہیں، جن میں سے یہی ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کے اختتام کے بعد، سورہ فاتحہ کو ختم کرنے کے بعد آمین کہتے ہیں، اور ہمارا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے برابر ہو جاتا ہے، تو باذن اللہ تعالی ہمارے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔